حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد قول الظالمين أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل إلى ربك ما تكسبون تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے اور جو رب العالمین ہے. تمام درود اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ بہت سب لوگ جانتا ہے. سورہ رحمان میں کئی بار اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اے جن و انس تم اللہ کی کن کی نعمتوں سے انکار کرو. تو بہت نعمت تو اتنی ہے جو آپ بتا نہیں سکتا آدمی. لیکن کچھ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا. کیونکہ اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بنا سکتا تھا, چاہے جانور یا پرندہ یا کچھ بھی اور بنا سکتا تھا. اور تو شکر ہے اس کا کہ ہمیں انسان بنایا. اور دوسرے یہ کہ ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسے گھرانے میں پیدا کیا تاکہ ہم مودت اہل بیت کر سکیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا کی, شعور عطا کیا تاکہ ہم حق و باطل پہچان سکیں اور اپنے رہبر کو چناؤ کر سکیں, اپنے امام کو طے کر سکیں, امام کو سلام کر سکیں, ان کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کو لعن کر سکیں. اور ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کو چنا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں امام المتقین ہے, امیر المومنین ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کل ایمان ہے. اور یہ کہ وہ ہے جو جسے اللہ اور رسول دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ رسول کو دوست صلوات. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں یا کچھ لوگوں کو بہت مخصوص عطا کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ جو مخصوص عطا کی جا رہی ہے, جیسے مان لیا کوئی آدمی کسی کو شاعری عطا کر دی, کسی کو بہت اچھی آواز عطا کی, تو جو اپنی زبان میں جو اسپیشل فیچر دیا گیا اس آدمی کو, تو کائے کو دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ نے جو اس کو نعمت عطا کی ہے اس سے وہ اللہ کے دوسرے بندے کو اس نعمت کا فائدہ پہنچا سکے. معصومین نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا سرپرست بنایا تاکہ ہم دوسرے تک نعمت پہنچا سکیں. اور جو نہیں ایسا کرتا ہے تو جان لیجیے وہاں نعمت ٹکتی نہیں ہے, اللہ اس کو وڈرا کر لیتا ہے, نعمت رخصت ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ نعمت تو اللہ آپ سے لے کے کسی اور کو دے دے گا. اور جو ناشکرا ہوتا ہے, جو نعمت کا انکار کر رہا ہے, اس پر اللہ کا جو ہے وہ ناشکرے کبھی پسند نہیں کرتا. ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں پوری قوم کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس کو سزا دی, پورا عذاب دیا اور ختم کر دیا قوم. اس میں سے ایک قوم کا تذکرہ کرنا ہے, وہ قوم سبا ہے, جس کا ذکر جو ہے سورہ سبا میں بھی کیا گیا ہے. یہ قوم, اس کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا. اور بہت یہ جناب داؤد کے بعد, جناب سلمان کے بعد کا یہ قوم تھی اس زمانے کی. تو اس کو بہت فرٹائل لینڈ دیا گیا تھا اور کافی پبلک جو تھی وہاں کی بہت اچھی تھی, ویسا بھی بہت سکسیس تھا. اور ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ وہاں دو پہاڑ کے بیچ میں ریزروائر بنایا تھا اور اس میں ایک دیوار بنائی تھی جو ڈیم جیسے بنائی جاتی ہے. اس کا نام رکھا تھا مارب. وہ دیوار بنائی تھی, اس میں تمام جو اندر پہاڑ میں جو راستے ہوتے پانی, اس میں پانی آتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اللہ کی جو بارش اتنی ہوتی تھی وہ ہو جاتا. اور اسی سے اپنے کھیتوں میں یہ لوگ اپنی لینڈ میں اس کو اریگیشن کر دیتے. اور یہاں تک کہ انہوں نے 2 باغات میں بہت مشہور تھے, بہت بنایا تھا. اللہ نے اس کو بہت نعمت دی ہے, ایک سے ایک اس کے پھل عطا کیا تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ لوگ سر پہ ٹکڑا لے کے جاتے تھے تو پھل خود سے اس میں گر جاتے. اتنی نعمت تھی. لیکن حالات بدلے, وہاں کے جو رئیس لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ گھمنڈی ہو گئے, تکبر آ گیا, اور جو کہ اللہ کو ایک دم پسند نہیں ہے, تکبر آ گیا. اور وہاں کی آبادی بہت مکس تھی, بہت لوگ رہتے تھے, غریب امیر سب مل جل کے. لیکن جو رئیس لوگ تھے
ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ غرور آ گیا اور انہوں نے یہ آخر میں دعا کر دی اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے یعنی غریب غربا جو ہیں ان کے بیچ میں سفر میں فاصلہ بنا دے تاکہ ہم جب جائیں آگے عمرہ یا کہیں بھی جائیں تو یہ ہم سے دور دور جائیں. یہ اللہ کو پسند نہیں آئے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اور اللہ نے وہاں بڑے بڑے چوہے بھیج دیے اور اس کے بعد وہ پوری دیوار میں چھید ہو گیا اور نیچے کی دیوار گر گئی اور اتنا زبردست فلڈ آیا اور اس کے اوپر سے بارش بھی اللہ نے شروع کر دی. صرف اسی لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو انکار کیا اس سے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پورا جو ایک فرسٹ کلاس بڑا علاقہ شہر تھا ڈیولپڈ شہر وہ سب برباد ہو گئے, کھنڈر ہو گئے اور سب باغات جو ان کے تھے وہ سب ختم ہو گئے. وہاں صرف جھاڑیاں بچ گئیں اور کچھ بیری کا پیڑ اور جو بھی پھل بچا وہ اتنا بدمزہ تھا کہ لوگ کھا نہیں سکتے تھے, بھوکے مرتے تھے. اور اس کے بعد وہاں جو ہے سارے جو پرندے اچھے اچھے تھے وہاں کے سب وہاں سے اللہ نے ان کو حکم کر دیا سب مائگریٹ کر کے. صرف کوے اور الو نے اپنا وہاں بسیرا بنایا اور وہی رہا, پورا علاقہ برباد ہو گیا. سورہ سبا کی 17 نمبر میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسی ناشکروں پر عذاب نازل کرتے ہیں اور سزا دیتے ہیں. صلوات پڑھتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کے گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں. اور اہل بیت کا گھرانے کا کیا کہنا ہے اس کی فضیلت. یہاں اس گھر کا تو ہر فرد ولی ہے اور ولیوں کے ولی کو مولا علی کہتے ہیں. صلوات. میرے مولا کائنات سے بہت سارے لوگ آتے تھے, سوالات کرتے تھے, خاص طور سے یہودی لوگ آتا تھا آ کے پوچھتا تھا. تو ایسے تو بہت سارا ہے لیکن ایک چھوٹا سا, چونکہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں جن اور انسان دونوں کا ذکر ہے, تو آ کے اس نے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ جیسے جناب آدم سے آدمیت چلی, انسان چلے, سب ہوا, جنوں کا کیا ہوا, جن کا کہاں سے شروعات ہوئی اور جن کا پہلا کون تھا. تو امام نے شاہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ سب سے پہلے جو ہوا اس کا نام شفان ہے. تو اس نے سوال کیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ جس طرح سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا انسانوں کے ہدایت کے لیے, جنوں کے ہدایت کے لیے بھیجا کہ نہیں. امام نے کہا بھیجا. تو کسے بھیجا؟ تو کہا کہ جناب یوسف کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. صلوات پڑھو. اور ہم لوگ مولا کائنات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسے انکار کرتے ہیں, منکر ہیں, نہیں مانتے انہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو یہ وہ. تو بھائی ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ جو رسول خدا دعا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. ہوتا یہ تھا پہلے مکے میں یہ ہوا کہ مسجد میں سب آیا کرتے تھے, جو کسی کو کچھ پریشانی آیا کرتی تھی, کوئی آیا کہا یا رسول خدا دعا کر دیجیے میرا بچہ بیمار ہے, کوئی آیا میرا رزق ترقی کیجیے, تو رسول خدا دعا کرتے تھے. پورا مجمع بیٹھا رہتا تھا مسجد میں اور پہلا اور دوسرا بھی کھا رہتا تھا. تو آئے پبلک آیا کرتی تھی تو رسول کا طریقہ یہ تھا کہ رسول ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارحم علی فلاں بن فلاں بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ دعا کرتے تھے. یہ جو بیٹھے دیکھتے رہتے تھے ان کو آخر میں طبیعت جو ہے وہ پریشان ہو گئی, کہیں کوئی طریقہ ہو گیا جو آتا ہے انہیں کا نام لیتے ہیں, ہم لوگ کا کچھ کرتے نہیں. تو بڑے والے نے پیچھے والے سے کہا کہ ٹینشن مت لو, اس دن کا انتظار کرو کہ جب مولا کائنات کے بارے میں ان کو کچھ پریشانی آئے گی اور وہ جب دعا کرائیں دیکھنا یا تو رسول خدا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے. 4 سال گزر گیا, مدینے چلے آیا. 4 سال کے بعد مسجد میں پورا مجمع جمع رہا, وہ دونوں بھی بیٹھا تھا. اس کے بعد مولا کائنات داخل ہوئے, صلوات پڑھیں, آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میری کچھ حاجت ہے آپ دعا کریں. یہ تھوڑا بڑا خوش ہو گئے. دیکھا کہہ رہے تھے ایک دن آئے گا, آج کا دن دیکھنا, آج کا تمہارا نام لیں گے میرا نام لیں گے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا جو سیرت کی رسول کی, کہا بسم اللہ اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے. سبات پڑھتے ہیں ایک بار. اور جتنے بھی چاہے کوئی بھی انسان جیسا مولانا نے بیان کیا تھا کہ کمال میں پہنچا, اگر صحیح سے وہ اپنے ولی اور رہبر کو پہچان لے اور اسے منسلک ہو جائے تو
اللہ کرم سے لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے ایران شہزادی معصوم محکوم، اور دعا کرتے ہیں کہ سب جائیں زیارت پہ. تو معصوم محکوم کے روضے میں، تو وہاں سے کچھ ہی دور پہ قبرستان ہے، وہ قبرستان نو کہلاتا ہے، وہاں بھی گئے تھے قبر پہ. تو ایک عالم کے تو ہے واقعہ یہ ہے، ایک زمانے میں بہت زبردست قحط پڑ گیا خون میں. تو پبلک نے 70 عالموں کو چنا کہ بھائی آپ جائیے جا کے معصوم محکوم کے روضے پہ دعا کیجیے تو بارش ہو. پھر اس 70 عالموں سے لوگوں نے اس کو شارٹ لسٹ کر کے 60 مرجع کو چنا، عالم جو بھی تھے اس وقت. اس 60 میں سے 3 سید نورانی جو تھے، جو بہت تقویٰ اور متقی پرہیزگار تھے، ان کو چنا. یہ تینوں گئے ضرور جا کے آداب زیارت کیا، زیارت پڑھی، نماز پڑھی، دعا کیا، مناجات کرتے رہے. تو بہت رات جب ہو گئی، آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھیے جو شہزادی سے جو جڑ جائے کیا اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے اگر سچا وہ محب ہے. تو وہ خواب میں مرزا قمی کو خواب میں دیکھا. یہ مرزا قمی نہ کوئی امام ہے، نہ معصوم ہے، نہ سید بھی نہیں ہے، مرزا ہے. مرزا قمی کے نام سے مشہور ہے. مرزا قمی کو خواب میں دیکھا، بولا سید تم شہزادی کے پاس کیوں اس کے لیے آئے ہو؟ بارش کے لیے. اگر تم کو بارش ہی چاہیے تھا کروانا تو میرے خبر میں آ جاتے. پھر انہوں نے 4 چیز گنا، چاہے اولاد کا ذکر، اولاد چاہیے ہو، یا رزق چاہیے، یا بارش ہے، یا اور کوئی پریشانی. ان سب کے لیے شہزادی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے طفیل سے، ان کے صدقے میں، ان کی خدمت سے، ان کے یہاں جھاڑو دینے سے یہ تو ہم کو عطا ہو گیا. ہم اللہ سے دعا کریں گے ہو جائے گا، تم میرے خبر پہ آؤ. یہ لوگ بھاگے بھاگے وہاں گئے. دوسرے دن مرزا قمی ہے وہاں بھی دعا ہوا کیا ان کے لیے. ابھی تھوڑا دعا کر ہی رہے تھے، ایک زبردست بارش آ گئی. اتنا بارش آئی کہ پورا فلڈڈ ہو گیا. اور جو فضائل معصوم محکوم کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا سارا واقعہ. اس کے بعد یہ لوگ دوڑے دوڑے یہاں آئے کہ چلتے ہیں شکرانہ پڑھتے ہیں. آ کے معصوم محکوم کے روضے پہ آئے. انہوں نے پھر زیارت پڑھی، شکرانہ پڑھا، اور پھر ایک مرزا قمی کے سارے ثواب کے لیے نماز پڑھی. ہو گئی. جب نماز پڑھ چکے سب ہو گیا، ان کے ذہن میں آیا مولانا سید کے، پھر یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ نہیں مانگو شہزادی سے، یہ نہیں مانگو، اولاد نہیں، یہ سب کا ذکر کرے تو پھر مانگے کیا ہم شہزادی سے؟ یہ تو ہم نے مرزا قمی سے پوچھا ہی نہیں. اب ان کی روح تو آ گئی تھی اس وقت ان کے خواب میں، اب کیسے بلائیں؟ تو وہ سید مولانا نے 40 دن کا وظیفہ کیا کہ ان کی کسی طریقے سے ان سے ملاقات ہو جائے خواب میں، اور ان سے پوچھ سکیں کہ ہم شہزادی سے کیا پوچھیں. اس کے بعد جب 39 دن تک مرزا قمی خواب میں نہیں آئے، 39ویں دن آئے تو سید نے کہا ہو نا مرزا اتنے دن سے آئے نہیں، اب آ رہے ہو. کہا کہ تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ پوچھنا تھا کہ بھائی تم نے سب بتایا، یہ تو بتایا نہیں کہ شہزادی سے کیا مانگے. تو مرزا قمی نے کہا کہ دیکھو اگر ہم پہلے ہی دن آ کے بتا دیتے تو تم ذکر الہی نہ کر سکتے. کرامت اسی لیے دی گئی ہے تاکہ ہم ذکر الہی کرتے ہیں اور کر سکیں، اور اس میں کوئی روکنے والے کو کرامت نہیں رہے گی. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، اس کی عبادت کرو، اس لیے ہم آ جائیں. تو پھر مرزا قمی نے کہا کہ اگر شہزادی سے مانگنا ہے تو شفاعت مانگو. اور کیا کہنا، اس درگاہ جاتے ہیں وہ بہت قبول ہوتی، لیکن جو مرتبہ ظاہر کربلا کا ہے واقعہ سناتے ہیں اس کا، اور بھی خاص طور سے ایران کے کچھ عالم لوگ تھے جو گئے اربعین میں، مشی میں. تو جانے تو لوگ آتے رہتے ہیں، چلیے میرے گھر چلیے، رہیے گا، کھائیے گا، پیر دبائیں گے، آپ خدمت کریں گے. تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں. لیکن ایک انسان جو 75 سال کا بوڑھا تھا، وہ آگے اس نے بہت ہاتھ پکڑا جوڑا کہ آپ میرے سفرہ پہ چلیے، یعنی کمرے پہ چلیے، آپ کی ان کو خدمت کرنے کا موقع دیں. یہ لوگ اس کی بات، اس کی جو ایج اور جو حالات تھے اس کی وجہ سے طے کیا کہ چلو انہیں کیا چلتے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے نہا لیجیے اور ہمیں پورا گندا کپڑا پر دیجیے، ہم واش کر دیں اور ہم کھانا بناتے ہیں جب تک آپ آرام کیجیے، فریش ہو. یہ لوگ نے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے تو دیوار پر ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی. پینٹنگ کو دیکھا، اس پینٹنگ میں یہ تھا کہ ایک تابوت میں ایک جنازہ رکھا ہے اور بغل میں قبر کھدی ہوئی ہے. یہ دیکھ کر کے ان کو دماغ میں آیا کہ کیا معاملہ ہے. تو بزرگ کو بلایا، کہا کہ بھائی بتاؤ اس میں سین ایسا، لوگ عام طور سے دری کی اس کی ٹوکرا یہ وہ لگاتے ہیں، تم نے ایسی لگائی ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے کھانا کھائیے. انہوں نے کہا پہلے بتاؤ یہ ہوتا رہا بہت دیر تک. کہا ہم اس لیے نہیں بتا رہے, ہو سکتا ہے آپ مایوس ہو جائیے, روئیے, پریشان ہوئیے, کچھ ہوئیے. اچھا ٹھیک ہے, کھانا وانا ہو گیا جب تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ واقعہ. اس نے بتایا انہوں نے دیکھو بھائی صدام کے ٹائم میں ہم نہایت ہی, تو اس کے بعد جب یہ مشی شروع ہوئی اس وقت زمانے, نہایت ہی گنہگار اور فاسق اور فاجر اتنی کرپٹ انسان جس کو کہیے اپنے زمانے میں تھے, اور کوئی واسطہ امام سے نہیں تھا, نہ اللہ سے کچھ نہیں. جب یہ مشی شروع ہوئی اور لوگوں کی بھیڑ آنا شروع ہوئی اربعین کے لیے, تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو وہ میرا مزاج تھا کہ اس کے حساب سے چلتے ہیں, لوگوں کو موبائل چرائیں گے, پیسے جیب کاٹیں گے, پیسہ کچھ مل جائے گا. اس خیال سے ہم نکلے تو ہم تھکے ہوئے تھے. تو کچھ دور کے بعد جو سبیل جو لوگ جاتے ہیں اربعین میں جانتے ہیں, بہت ساری سبیلیں لگے ہیں, یا آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, اللہ سب کو اربعین جانا نصیب کرے. تو وہ جو ہے ایک سبیل پہ جا کے رکے. اس نے کہا پورا مشہور تھا پورے علاقے میں کہ اپنا خراب آدمی. اس نے کہا کہ چلو جاؤ یہاں سے, یہ امام کے نذرانہ ہے, یہ ایسے ظاہر کے لیے ہے, ویسے تم وہ بیات جو چار آدمی جاؤ یہاں سے. نہیں کیا, تھوڑا ہی مایوس ہوئے. اس کے بعد یہ کہا چلو کوئی بات نہیں, لائن سے سمجھ لگی اس میں نہیں ملائے تو دوسرا ملائے گا. دوسرے کیس پر گئے, وہاں گئے, وہ آدمی اچھا آدمی تھا, اس نے بھی پہچانا ہی, لیکن یہ کہا کہ کیا تم ادھر کر رہے ہو, ارے اتنا لوگ خدمت میں سب خرچ کر رہا ہے امام کے, کیوں نہیں تم بھی کچھ کرتے. تو کہا کیا کریں, ہم کو اپنا امام کو جانتے بھی نہیں, کچھ بھی ہم کو مطلب بھی نہیں, تو کچھ کرو. تو کیا کریں بتاؤ. کہا دیکھو میری چینی ختم ہو گئی, شکر, جاؤ جا کے 2 کلو شکر لے آؤ, 2 کلو شکر لے آؤ. پھر سوچا کہ چلو چلتے ہیں, 2 کلو شکر لینے چلے گئے. لے کر کے شکر آ ہی رہے تھے تو خواہش بہت زیادہ تھی قہوہ پینے کی. پھر ایک ہی کاؤنٹر پر رکے اور وہی ٹیبل پہ جو شکر رکھا, وہ جو کاؤنٹر والا تھا, چونکہ لوگ لا کے نذرانے میں پیسہ یا سامان دیتے رہتے ہیں سبیل والوں کو, اس نے یہ سمجھا کہ یہ شکر لائے ہیں, چاہیں گے اس میں امام کے اس میں دینے کے لیے, نذرانہ دینے آئے. اس نے اٹھایا کھٹ سے ان کی جو شکر کی 2 کلو اٹھایا, اپنا اس نے چائے بنانے میں استعمال میں لے لیا. پر یہ دیکھ رہے تھے, پر ان سے دھیرے دھیرے یہ ان کے دل میں کچھ خیال آ گیا, یہ کچھ روک نہیں پائے, اس کو بول نہیں پائے, ایسے لے گیا تو لے گیا. پھر ان کے کیونکہ یہ جو امام صاحب, یہ امام کی طرف جو ان کو بڑھ رہی ہے مبادل, یہ کوئی غرض کے تحت نہیں ہو رہی, کوئی لالچ نہیں کہ ہم شکر لیں گے تو جنت ملے گی, ہم کو گھر ملے گا, آپ کو نوکری پڑے گی, اس کے لیے نہیں کچھ ہی خرچ کیا ہے. اور کیا ہے, چلو کوئی بات نہیں, ہم نے نیت کی تھی اس کاؤنٹر والے کو دینے کی, پھر جاتے ہیں خریدتے ہیں اور لے جا کے اس کو دیتے. جیسے چلے, موت تو کہیں بھی آتی ہے, فوراً موت آ گئی اور انتقال ہو گیا. اتنا بیچارہ یہ آدمی تھا, اس طریقے کا مشہور خراب آدمی تھا کہ کوئی گاؤں والوں نے ان کا جنازہ اٹھانے اور تدفین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے بیان کیا یہ سب, کہا کہ 4 آدمی بھاڑے کے لائے گئے اور اس کو پیسہ دے کر کے انہوں سے اٹھوائے. جب یہ جہاں قبر کی فوٹو ہے, قبر کھلی ہوئی ہے, وہاں پر جب جنازہ رکھا گیا اور یہ اب قبر میں جانے ہی والے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے 2 ملائک جو عذاب والے ہیں ہاتھ میں گرز لے کھڑے ہیں. اور اب یہ دیکھ کے ان کو اتنی طبیعت گھبرا گئی, نروس ہو گیا ہے انسان کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ہم کس کو پکاریں, میرا تو کوئی ہمارا تو کوئی واسطہ ہی نہیں رہا کسی امام سے یا کچھ بھی, تو ہم کیا کریں. اور بہت پریشان, یہ ابھی پریشانی میں تھا, تو پیچھے سے کسی نے آواز بہت اس سے کہا, اے ملائک تم اس کو چھوڑ دو. جیسے ہی آواز سنا, اس انسان نے دیکھا کہ دونوں فرشتے جھکے, جھک کے سلام کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور یہ کہنا تھا اس کے انہوں نے بھی گھوم کے دیکھا. امام نے کہا کہ اس کے گناہ معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ دیکھیے امام آپ دیکھ لیجیے, اس کے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے. کہا کہ اس نے 2 کلو شکر دی ہے اور اس میں جتنے دانے ہیں ہر دانے کے برابر کا اس کا گناہ ختم کر دو. تو اس نے کہا فرشتے نے کہ اس کے باوجود بھی بہت ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو اس نے نیت کی تھی 2 کلو اور خریدنے بغیر کسی
وجہ کہ صرف امام کے عہدت کے تحت اس نے شروع کیا ہے، تو اس کے بھی تم کر دو جو ابھی اس نے خریدی نہیں دی نہیں، یہ سب بات سن رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اس کو بھی ختم کر دیا، امام ابھی بھی اس کے بہت گناہ ہے، کہا باقی جتنا تم کو شکر چاہیے ہم دے دیں گے۔ اس کے اس انسان کی طرف میرا امام مخاطب ہوا اور کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، لیکن ہاں یاد رکھنا اگلی بار آنا حور جیسا بن کے آنا اور مجھے ایسے فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا۔ یہ میرا کریم امام ہے، تو چاہے جتنی بھی ہو جائے امام شفاعت کرنے آ جاتے ہیں۔ کسی کریم امام کو کربلا میں 3 دن پر پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ اللہ، میرا امام مظلوم امام آج 9 ہو گئی رات، آج کی شب میں جو ہے وہ اس امام نے جو مہلت لی تھی یہ نہیں کہ کوئی وار کی اسٹریٹجی نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے آج کی رات عبادت سبوں نے کی۔ اور اس کے بعد جب بہت رات گزر گئی تو امام ایک دفعہ طواف میں نکلے، دیکھیں کس خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ سب بیویاں اپنے اپنے جو چاہنے والے ہیں جس کو بھیجنا ہے شہادت کے لیے، جیسے جناب زینب ہے، جناب اور محمد کو سمجھا رہی ہے کہ کل میرے شہادت کا دن ہوگا اور اپنے طرف سے قربانی پیش کرنا۔ یہ سب رات ہوتی رہی، کل کا دن عاشورہ کا دن آ گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ ایک ساتھ بس تیر چلنے لگے اور ایک ایک کر کے سب شہید رکھے۔ میرا امام ہر شہید کے سرانے جایا کرتے تھے اور اس کے سر اپنے زانو پہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا اور اس کے بعد مسلمان نے نماز کا ذکر کیا اور جناب سعید نے اور جناب نماز آگے کھڑے ہو گئے، جتنا بھی تیر آتا تھا اپنے پہ لیتے رہے، امام نماز پڑھتے رہے۔ جیسے امام نے اپنی نماز ختم کی کہ وہ گرے اور گرنے کے بعد امام نے سعید کے ساتھ سر رکھے اپنے زانو پہ، تو انہوں نے ہٹا لیا، کہا کہ نہیں امام اس پہ تو جناب سکینہ سوچنے آئی ہے، تو کر کے ہٹایا۔ اس کے بعد امام نے دیکھا کہ جناب سعید ایک بار مسکرائے، کہا سعید کہاں مسکرا رہے ہو؟ کہا رسول خدا آ گئے۔ پھر کہا کہ پھر تھوڑی دیر مسکرائے، کہا کیوں مسکرائے؟ کہا مولا کائنات آ گئے۔ اللہ کیا مقام تھا ان شہیدوں کا، جیسے آثار میرے امام کو ملے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آگے تو کوئی نہ ہے، امام تنہا ہے اور امام نے استغاثہ بلند کی، ہے کوئی استغاثہ بلند کرنا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو پورے خیمے میں فوراً مسجد اس دن امام گئے، پتا کیا، کہا جناب علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، والدہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے اور نڈھال ہے، انہوں نے اپنے کو آپ کی استغاثہ سن کے جھولے سے گرا دیا۔ امام کہا لاؤ لے آتے ہیں، شاید کسی کو رحم آئے اس بچے کو پانی پلائے، لیکن اتنے ملعون نہیں تھے اور اتنے وہ یہ تھے ظالم تھے، انہوں نے بجائے جناب علی اصغر کو پانی دینے کے وہ ملعون حنظلہ نے تیر سے شہید کر دیا۔ امام نے اس کے بعد جناب علی اصغر کی قبر بنائی، دفن کیا، پانی تو تھا نہیں، اور رخسار رک کر کے اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئے۔